سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 افراد کا انتخاب کیا جو نہایت سمجھدار، معاملہ فہم اور بہت قد آور جسامت کے مالک تھے۔ انہیں یزید گرد کے پاس بھیجا گیا۔ اس وقت میں ایسے لوگ بھی تھے جو قوت اور ہیبت میں بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایرانی قوم کی عادات اور نفسیات سے واقف تھے اور ان سے جنگ کرنے میں بھی ماہر تھے۔ وقت کے ارکان میں سے بعض لوگ تو فارسی زبان بھی جانتے تھے، تاہم گفتگو ترجمان ہی کے ذریعے ہوئی۔ سوال ہوا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی باہمی لڑائیوں اور جھگڑوں میں مشغول ہو گئے اور تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا؟ یزید گرد کے جواب میں وفد کے سربراہ سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم اور رحمت فرمائی اور ہماری طرف اپنا رسول بھیجا۔ وہ ہمیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کی اور بعض لوگوں نے انکار کیا۔ سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے عروج کی داستان بڑے مختصر مگر جامع انداز میں بیان فرمائی اور فرمایا کہ ہم تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم قبول نہ کرو گے تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، بصورت دیگر جنگ اور قتال ہوگا۔ اگر تم دین اسلام قبول کر لو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اگر تم جزیہ دو گے تو اسے قبول کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے۔ یزید گرد نے یہ گفتگو سنی تو سخت غضبناک ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ عرب اس کے دربار میں آ کے اس بے باکی سے گفتگو کریں گے۔ کہنے لگا، میں نے پوری کائنات میں تم سے زیادہ بدبخت، تعداد کے لحاظ سے کم اور برا سلوک کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔ تمہیں تو ہم نے مضافات کی کچھ بستیاں دے رکھی تھیں، تم لوگوں نے ہمارے مقابل آنے کی کبھی جرت نہیں کی تھی۔ اگر تمہیں کچھ غرور یا غلط فہمی ہو گئی ہے تو اسے دور کر لو۔ سنو، اگرچہ ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں مگر موسم آنے پر تمہیں خوراک مہیا کر دی جائے گی، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہیں پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے اور ایسا حاکم مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ اب یزید گرد کی اس گفتگو کا جواب لشکر اسلامی کے ایک اور خطیب مغیرہ بن زرارہ دیتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کثرت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تم نے ہماری بدحالی کا جو تذکرہ کیا ہے وہ درست ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ بدحال تھے، پھر اللہ نے اپنا فضل و کرم ہم پر کیا، اپنے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ مغیرہ نے بھی وہی باتیں دہرائیں جو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ مزید فرمایا، اب یا تو ذلت کے ساتھ جزیہ یعنی ٹیکس دینا قبول کر لو، ورنہ ہمارا تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے نجات کا بندوبست کر لو۔ یزید گرد چلایا، اگر سفیر کو قتل کرنے کا عالمی قانون نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان میں سے جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے اس کے سر پہ رکھ دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، مٹی کا ٹوکرا لایا گیا۔ جناب عاصم بن عمر تمیمی آگے بڑھے
کہنے لگے ان سب سے زیادہ معزز اور مکرم میں ہوں۔ یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا اٹھایا اور محل سے باہر تشریف لے گئے۔ سواری پر بیٹھے، مٹی کا ٹوکرا بھی سواری پر لاد لیا اور لشکر میں واپس آ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی سے وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ عاصم سیدنا سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امیر لشکر آپ کو مبارک ہو، خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ان کے ملک کی چابیاں دے دیں، کیونکہ دشمن نے اپنے وطن کی مٹی خود ہی ہمارے سپرد کر دی ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی یاد کیجئے جب جنگ خندق ہونے والی تھی اور خندق کھودی جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک سخت چٹان آ گئی۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم کدال مارتے تھے تو وہ پتھر پہ کوئی اثر نہ ہوتا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں میں کدال تھامی، بسم اللہ پڑھ کر پہلی کدال ماری تو چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا۔ ارشاد ہوا، اللہ اکبر، مجھے ایران کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں مدائن کے قصر ابیض کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں صنعا کے دروازوں کو اپنی آنکھوں سے اس جگہ کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئیاں کب کی تھیں، جب معیشت کی تنگی کا یہ حال تھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت قریش اور دیگر قبائل کا 10,000 کا لشکر جرار مدینہ کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا ہونے میں کتنے سال لگے؟ سنیے، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی اور صرف 10 سال بعد یعنی 15 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر ابیض کو فتح کرنے والی پیشن گوئی پوری ہو چکی تھی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ دور مسلمانوں کے سنہری ایام کا دور تھا۔